پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، شہباز شریف صاحب کی حکومت شہباز سپیڈ کے ساتھ مہنگائی کرنے لگی ہوئی ہے اور معیشت اسی تیزی سے شہباز سپیڈ تیزی کے ساتھ اس پہ سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں۔ ڈالر کتنے فیصد مہنگا ہو گیا، روپے کی قدر کم ہو گئی، سٹاک مارکیٹ تقریباً 6000 پوائنٹس کی کمی ہو گئی، بلینز آف ڈالرز وہاں سے غائب ہو گئے، نکل گئے، نقصان ہوا لوگوں کا، پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں، گیس کی قیمتیں بڑھیں، بجلی کی قیمتیں بڑھیں۔ آج پھر ایک نوٹیفیکیشن آیا ہے جس کا کہا حکومت کہہ رہی ہے کہ کابینہ اس پہ فیصلہ کرے گی، اور ساتھ ساتھ جب آپ یہ تمام معاملات دیکھتے ہیں تو حکومت کہہ رہی ہے ابھی مزید ہم نے تیل کی قیمتیں بڑھانی ہیں اور اس کی مختلف وجوہات دے رہی ہیں، لیکن سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ جس شہباز سپیڈ کے ساتھ یہ ساری کارروائیاں ہو رہی ہیں تو عمران خان کی حکومت تو عوام کو ریلیف دے رہی تھی۔ میں پچھلے چند دنوں میں کافی زیادہ ٹریول کیا ہے، ٹیوزڈے سے لے کے آج تک میں ٹریولنگ کافی ہزاروں میل ٹریول کیا ہے میں نے، اور مختلف لوگوں سے میں نے ملاقات کی، اور تمام جگہ ایک ہی سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ عمران خان یہ ریلیف عوام کو کیسے دے رہا تھا۔ عمران خان نے تو پہلی دفعہ لوگوں کے بارے میں، عام آدمی کے بارے میں سوچا، اسے صحت کارڈ دیا، اس نے پہلی دفعہ انوائرمنٹ کے بارے میں سوچا، درخت لگائے۔ عمران خان تو وہ وزیر اعظم تھا جس نے کہ عوام کی جتنی بھی پالیسیز تھی عوام کے لیے کر رہا تھا، اور جب رشیا سے تیل اور گیس کی بات بھی تھی کہ 30% کم پہ ملے گی، اور ساتھ ساتھ عمران خان کا جو میسج ہے، لوگ آج یہ سوال کر رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف جو سازش ہوئی وہ سازش کی کس نے اور کیوں، کس وجہ سے یہ سازش کی کہ ایک اچھی بھلی چلتی ہوئی حکومت کو ہٹا کے شہباز سپیڈ کو لا کے لگا دیا گیا۔ اور اس سے ریلیٹڈ کافی سارے سوالات بھی ہیں، اور وہ سوالات ہمیں ملتے ہیں سپریم کمانڈر آف دا آرمڈ فورسز، پریزیڈنٹ آف پاکستان، جو یونٹی آف دا فیڈریشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، جو ریاست کے سربراہ ہیں، ہیڈ آف دا اسٹیٹ آف پاکستان ہیں۔ انہوں نے 12 مئی کو ایک خط آج سے تقریباً ایک ماہ پہلے آنریبل چیف جسٹس کو لکھا، اور اس میں ایک سوال اٹھایا۔ سوال یہ اٹھایا کہ آنریبل چیف جسٹس صاحب، آپ بالکل یہ کام کر سکتے ہیں، اور آپ سے بہتر یہ کوئی نہیں جانتا، یور آنر سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ ایک اسموکنگ گن ان دا ہینڈ آف اے کانسپائریٹر ہے، یعنی کہ ایک دھواں دیتی ہوئی بندوق ایک سازشی کے ہاتھ میں ہے، اور اس کا معلوم کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے انہوں نے کمیشن کی درخواست کی، اور 3 مین چیزیں آئیڈینٹیفائی کی کہ 3 سوالات جو پروب ہونے بہت اہم ہے کہ کیا کوئی منی ٹریل اویلیبل ہے، کہ پیسے کا لین دین تو اس سارے معاملے میں نہیں ہوا، کچھ ملاقاتیں تو نہیں ہوئی جس کے بعد لوگوں نے کچھ خفیہ کارروائیاں کی، وہ کون سی ملاقاتیں تھیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی سوال ہے کہ کیا کوئی خرید و فروخت بھی اس حوالے سے ہوئی۔ یہ اس لیٹر میں مینشنڈ ہے، اسموکنگ گن ان دا ہینڈ آف اے کانسپائریٹر۔ اس پہ ناظرین میں آپ کو تھوڑی تفصیل سے آگے جا کے بتاؤں گا کہ اسموکنگ گن ہوتی کیا ہے، سازشی جو اس میں کانسپائریٹر ہے وہ کس حوالے سے ذکر کیا صدر مملکت نے، اور جو 3 اہم نکات اٹھائے اس پہ بھی بات کریں گے۔ میں اپنے پینلسٹ کا آپ سے تعارف کروا رہا ہوں۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شہباز گل، چیف آف سٹاف ہیں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے۔ بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا ڈاکٹر صاحب۔ ان کے ساتھ تشریف فرمائیں خاور گھومن صاحب، بیورو چیف ہیں ARY نیوز کے۔ ناظرین، آج بھی جب بات ہو رہی ہے، اس وقت ہم بات چیت کر رہے ہیں تو ایک جو پورا ماحول بنایا گیا، شہباز حکومت لائی گئی، حمزہ شہباز کی حکومت لائی گئی، جس کو شوکت ترین کہتے ہیں، ایک ارینجمنٹ باقاعدہ طور پہ 1 درجن تقریباً سیاسی جماعتوں کا کیا گیا۔ پنجاب اسمبلی میں آج بجٹ پاس ہونا تھا، اور جو اس وقت وہاں پہ حالات ہیں اس میں آئینی سوالات بھی بہت اٹھ رہے ہیں کہ کیا جو بجٹ ہے پنجاب کا وہ سمپل میجورٹی سے پاس ہوگا، یا 186 لوگ اس پہ ووٹ دیں گے تو پھر وہ بجٹ پاس ہوگا، اور پھر باقی اس سے ریلیٹڈ تمام سوالات وہ اسی سے اوریجنیٹ کر رہے ہیں۔ آج جتنی بھی کارروائی ہوئی کہ IG اس دن کیا کر رہا تھا، اس دن جو چیف سیکرٹری ہیں وہ کس سے احکامات لے رہے تھے، اور انہوں نے جو کارروائی کی، جو پنجاب اسمبلی کا تقدس پامال کیا، ووٹنگ کا جس طرح سے پروسیس کروایا گیا، وہ تمام اسی اسموکنگ گن ان دا ہینڈ آف اے کانسپائریٹر جو کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے آنریبل چیف جسٹس کو اپنا خط لکھا ہے، اس سے اوریجنیٹ کر رہے ہیں۔ نہ صرف یہ، رشین امبیسڈر پاکستان میں انہوں نے شوکت پراچا صاحب کو ایک انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو میں باقاعدہ طور پہ یہ سوال اٹھا کہ کیا رشیا وزٹ جو 22 فروری کو سابق وزیر اعظم عمران خان نے کیا، تو ان کے خیال میں کیا ان کے حکومت جانے کی وہ وجہ بھی بنی؟ تو کیا جواب دیا انہوں نے، آئیے دیکھیں۔ Do you agree with Imran Khan that his government lost because of his Russian visit? I think that was one of the factors.
as an expert. I've been watching things here in Pakistan, and my personal assessment is that yes, it was one of the factors. ناظرین کیونکہ اکثر لوگ کے یہ بینیفٹ کے لیے ہم اردو میں بھی اس کی ہم نے ڈبنگ کی آپ کو سناتے ہیں کہ اردو میں سوال جواب کیا ہوا. کیا آپ سمجھتے ہیں اور اس بات سے متفق ہیں کہ عمران خان کو روس کا دورہ کرنے کی وجہ سے حکومت سے ہٹایا گیا؟ میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک وجہ بنی. بطور ایک ایکسپرٹ میں نے پاکستان کے معاملات کو قریب سے دیکھا اور میرے ذاتی مشاہدے میں یہی بات سامنے آئی کہ یہ بھی ایک بڑی وجہ تھی. جی ناظرین آپ نے سنا، اور رشین امبیسڈر کہہ رہے ہیں کہ ان کے انالیسز، ان کی اسیسمنٹ، ان کے تمام تر تجربہ بھی کہتا ہے کہ ایک وجہ یہ بھی بنی. اور جب یہ وجہ بنتی ہے تو پاکستان کی اگر ہم تاریخ پہ اٹھا کے دیکھیں 75 سالہ تاریخ، عمران خان بطور سابق وزیر اعظم کر کیا رہا تھا؟ عمران خان بطور سابق وزیر اعظم اپنی قوم کے لیے فیصلے کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور انہوں نے آج بھی اس کا ذکر کیا کہ جو آپ مہنگا پیٹرول خرید رہے ہیں، مہنگی گیس کے دے رہے ہیں، بجلی کے بل دے رہے ہیں، لیکن لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے. تو عمران خان اس حوالے سے کیا کہا ہے انہوں نے، آج آئیے دیکھتے ہیں. ہندوستان 40% کم تیل خرید رہی ہے روس سے، اور پاکستان یہ ان کے امریکہ کے غلام، ان کی جرت نہیں ہے کہ جو ہم نے شروع بات کی تھی روس سے سستا تیل خریدنے کے لیے، ان کی جرت نہیں ہے وہ تیل خریدے. ضرورت ہمیں تیل کی ہے سستے، اور کہہ رہے کہ روس ہمیں آ کے بتائے کہ جی تیل دیں گے. جس کی الائنس ہے ہندوستان کی امریکہ کے ساتھ، وہ تیل بھی لے رہے ہیں، وہ ہتھیار بھی روس سے لے رہے ہیں، لیکن غلاموں کو اجازت نہیں ہے. 25 روپے لیٹر پٹرول اور ڈیزل ہندوستان نے کم کیا ہے. جی ناظرین آپ نے سنا کہ سابق وزیر اعظم یہ تمام فیصلے کے بتا رہے ہیں بار بار، اور یہ حکومت بھی تسلیم کری کہ ہاں ایسی بات چیت ہو رہی تھی، یہ تمام چیزیں تھیں. ڈاکٹر شہباز گل صاحب، اسموکنگ گن ان دا ہینڈ آف اے کانسپائریٹر، اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ سپریم کمانڈر آف دا آرمڈ فورسز نے لکھا، اور اسموکنگ گن ان دا ہینڈ آف اے کانسپائریٹر، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشد صاحب، مجھے اس کے مطلب کی تو بعد میں بات کرتے ہیں. میں نے تو اسموکنگ گن کی وہ جو اسموک کی خوشبو کہہ لیں یا بدبو ہے، وہ بہت پاس سے سونگھی ہوئی ہے. کیسے؟ میں تو وہیں تھا نا، اسی انوائرمنٹ میں وہاں کوئی گنز وغیرہ فائر ہوئی تھیں؟ نہیں، گنز تو نہیں، اسموکنگ گن کی بات ہو رہی ہے نا. اسموکنگ گن ہوتی کیا ہے؟ اسموکنگ گن کا جو کانسپریسیز ہوتی ہیں، جب آپ سیدھی گولی نہیں چلاتے، آپ بیک اینڈ کے اوپر، ایسی اسموکنگ گنز جو آواز کم کرتی ہیں لیکن اس کے باوجود جان لیوا ہوتی ہیں. تو وہ میرے تو سامنے سب کچھ ہوتا رہا. بہت آپ کچھ غلط سمجھ رہے ہیں، بڑی سمپل چیز میں نے پوچھا ہے. خاور صاحب، اسموکنگ گن ان دا ہینڈ آف اے کانسپیریٹر، اسموکنگ گن کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، جو میری سمجھ ہے، سمجھیں کہ کسی جگہ کے اوپر ٹھا کی آواز آئی ہے اور اس کے بعد ڈھونڈا جا رہا ہے کہ ٹھا کی آواز کہاں سے آئی ہے. تو کسی بندے کے ہاتھ میں گن ہے اور اس کی گن سے اگر اسموک نکل رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اسی بندے نے فائر کیا ہے. تو یہ ناقابل تردید ثبوت جو اس کا لٹرل میننگ جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اب وہ کون سا بندہ ہے جس نے وہ ٹھا کیا ہے، کس کے بندے میں وہ گن تھی جو فائر ہوئی ہے اور اس سے دھواں نکلا، اور کیا اب اس بندے کو پہچاننا ہے کہ جس نے یہ فائر کیا وہ گن کس کے ہاتھ میں تھی. اب یہی ہم انتظار کر رہے ہیں پی ٹی آئی والوں کا بھی اور جو سابقہ حکومت ہے، کیونکہ یہ گاہے بگاہے کو ڈائریکٹ انڈائریکٹ ریفرنسز دیتے ہیں ہمارے خلاف سازش ہوئی. یہ میرے خیال صدر مملکت سپریم کمانڈر آف دا آرمڈ فورس نے 3 اس میں بڑے کلیئر ایشوز اٹھائے ہیں جو آپ دونوں نے بات کی. ناظرین، اردو ٹو انگلش ڈکشنری جو ہے اس میں گن کا مطلب ہوتا ہے بندوق. اب یہ پتہ نہیں کدھر لے کے جا رہے ہیں، بڑی سادہ سی چیز ہے، اور اس میں اکثر آپ میں سے جو کارٹون دیکھتے تھے لوگ اس میں یہ نظر آتا ہے. اور میں صرف کہ آپ کو سمجھانے کے لیے اسموکنگ گن، جی ناظرین آپ نے دیکھا یہ گن فائر ہوئی اور اس کے بعد جو دھواں نکلتا ہے اس گن سے اس کو کہتے ہیں اسموکنگ گن. جو سرکمسٹینشل ایویڈنس جیسے خاور گھومن صاحب کہہ رہے ہیں. ایک اور اس کا آپ کو مثال کے سمجھانے کے لیے کہ جو بندوق ہے اس میں سے جو دھواں نکلتا ہے اسموکنگ گن. جی ناظرین آپ نے سنا پروگرام کے شروع میں ڈاکٹر شہباز گل نے کہا کہ میرے سامنے ساری چیزیں ہو رہی تھیں، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے. اور اس کی وضاحت آج وزیر خزانہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل نے کی کہ جو بچپن میں ہم کہانیاں سنتے ہیں بھوتوں کی، پریوں کی، اس کا ریالٹی سے تعلق نہیں ہوتا. کیا کہا انہوں نے، آئیے دیکھتے ہیں. امپورٹنٹ تو نہیں ہے، یہ تو بچوں والی باتیں ہیں نا. مطلب یہ کہ ہم جب 5 سال کے ہوتے ہیں تو ہم بھوت پریوں میں مانتے ہیں، لیکن پھر عمر بڑھ جاتی ہے تو پھر ایسی باتوں میں نہیں مانتے کیونکہ حقائق پہ مبنی نہیں ہوتی. جی ناظرین آپ نے دیکھا، اور ریالٹی آج کیا ہے. ریالٹی ڈاکٹر صاحب آج یہ کہ آج مہنگائی ہو رہی ہے. تھوڑا سا زیادہ ایکسپلین کر دوں، اور یہ جو اسموکنگ گن کا عام لوگوں کی سمجھ کے لیے
ہمیں بتایا گیا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون والے جو ہیں، یہ جو میں نے کارٹون آپ کا کلپ دیکھا اس سے زیادہ سمجھ آتی ہے کہ ان کے پاس بڑے معیشت دان ہیں. وہ جب گن انہوں نے چلانے کی کوشش کی، گن چلا بھی لی، لیکن جب سے یہ گن چلی ہے اس کے بعد جو کارٹون جو ایک نظر آیا، کارٹون بیچارے کو اس نے فائر تو کیا لیکن فائر بھی ہو گیا، ٹھا کی آواز بھی آ گئی، لیکن اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں بیچارہ فائر چلانے والا ہے، اس کی جو پتلون ہمیں دیکھ رہے ہیں کہیں آگے پیچھے ہو گئی ہے. تو یہ جو معیشت دان ہیں ہمارے، خاص طور پر نون لیگ کے مفتاح اسماعیل ہوں، ہمارے محترم احسن اقبال صاحب ہوں، ہمارے شاہد حقان عباسی صاحب ہوں، آپ نے بڑے بڑے بیانات ان کے سنیں، ہم حکومت میں آئیں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، ہم دیکھیں گے ایک ہفتے کے اندر آپ کو روپی کو کنٹرول کریں گے، ہم دیکھیں گے کہ جناب آئل پرائسز کنٹرول ہو جائیں گے، ہم دیکھیں گے کہ آپ کا یہ آپ نے بالکل صحیح آئیڈینٹیفائی کیا. یہ بیچارے جو ہیں ان کو میرے خیال میں یہ انہوں نے اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ ان کے ہاتھ میں گن آ گئی، گن انہوں نے چلا لی. گن چلانے کے بعد جو حالت بیچارے اس کارٹون میں ہوئی ہے، مجھے لگتا ہے لٹرلی ان کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. اب دیکھتے ہیں بیچارے دوبارہ پتلون کب اٹھاتے ہیں اوپر، لیکن فی الحال تو پتلون بالکل نیچے اتری ہوئی ہے. جی ناظرین، جو خاور گھومن صاحب نے کیا ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کا اور شہباز سپیڈ کی حکومت کا، جو پہلے کہہ رہے تھے اور بندوق ہاتھ میں آنے کے بعد کیا ہوا، آئیے دیکھتے ہیں. راتوں رات پیٹرول کی قیمت بڑھائی گئی، 40 روپے تیل مہنگا ہو گیا. آج رات مڈ نائٹ سے پیٹرول کی قیمت میں، ڈیزل کی قیمت میں 30 روپے فی لیٹر اضافہ ہوگا. آج 137 روپے لیٹر ہے، جو کہ پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ آیا ہے. 179 روپے 86 پیسے کا لیٹر پیٹرول ہو جائے گا اور ڈیزل ہو جائے گا 174 روپے 15 پیسے کا. یہاں سے مسلم لیگ نون اور اپوزیشن پی ڈی ایم ایک پیسے کی بھی مزید پیٹرول کی قیمت بڑھانے کی اجازت حکومت کو نہیں دے گی. پیٹرول کی پرائس جو ہے وہ 179 روپیز 86 پیسے سے بڑھ کر 209 روپے 86 پیسے ہو جائے گی. اسی طرح ڈیزل پہ بھی 30 روپے پرائس بڑھائیں گے اور اس پہ 204 روپے 15 پیسے کا ہو جائے گا. یہ کہنا کہ پوری دنیا کے اندر یہ چیز مہنگائی ہے وہ غلط ہے. اس انٹرنیشنل برینٹ پرائس، جو آئل کی پرائس ہے، برینٹ پرائس $123، اس کی وجہ سے پیٹرول، ڈیزل اور دوسری جو تیل سے بننے والی چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں. یہ ہم نہیں کر سکتے کہ آئی ایم ایف کی ایما پہ، آئی ایم ایف کے کہنے پہ آپ پیٹرول مہنگا کریں. یہ 2 دن کے اندر آئی ایم ایف سے معاہدہ طے کر کے آؤں گا، بغیر طے کرے انشاءاللہ تعالی نہیں آؤں گا. میں تو 12 روپے کی بیچ رہا ہوں. 12 روپے کی آپ کی ایوریج پرائس ہو جانی چاہیے. ابھی جو 20-22 روپے کی ایوریج پرائس ہے نا، وہ 12 روپے کی ہو جائے گی. I swear to you, the issue is not technical. The issue is competent and management. معذرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ جو جون کا بلنگ سائیکل ہے اس میں تو وہ جو 5 روپے خان صاحب کی سبسڈی تھی وہ تو ایکسپائر ہو گئی ہے. تو اس بلنگ سائیکل میں 5 روپے بڑھ کے آئے گا. مسئلہ کوئی نہیں ہے، سستی کر دیں نا، 12 روپے کی دے دیں، ایکسپورٹ بڑھ جائے گا آٹومیٹکلی آپ کا. آپ 12 روپے کی دے دیں. اس وقت جو بجلی کے بل نیپرا بھیج رہا ہے آپ کو، اس کے اندر کوئلے کی کم قیمت لگی ہے، لیکن جو اس وقت آپ بجلی استعمال کر رہے ہیں، جب 2 مہینے بعد آپ کو فیول ایڈجسٹمنٹ چارج آئے گا تو آپ کو اس سے الیکٹرک شاک لگے گا، کیونکہ وہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز بہت زیادہ آنے کے ہیں. آپ مسلم لیگ کو دیں گے انشاءاللہ، ہم 2 سال کے اندر لائن لاسز بھی کم کر کے دکھائیں گے، کیونکہ اب ہمارا فوکس اس پہ ہوگا. بجلی تو لگا لی ہم نے. سو دس از ناٹ ڈیفیکلٹ ٹو ڈو، آئی سویئر ٹو یو. 2 مہینے بعد آپ کو فیول ایڈجسٹمنٹ چارج آئے گا تو آپ کو اس سے الیکٹرک شاک لگے گا، کیونکہ وہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز بہت زیادہ آنے کے ہیں. آپ نون کو آنے دیں، ہم ریٹ کم کریں گے، ہم کنسمپشن بڑھائیں گے، ہم انشاءاللہ 35,000 میگا واٹ آورز لے کے جائیں گے. آپ دیکھیے گا سیزنل افیکٹ کم کریں گے اور ہم آپ کو سرکولر ڈیٹ بھی ختم کر کے دکھائیں گے اور ریٹ کم کر کے. 500 ارب روپے کا یہ سرکولر ڈیٹ جو ہوتا ہے، یہ پاور سیکٹر لاسز ہوتے ہیں، اس کا سرکولر ڈیٹ کہتے ہیں. ایکچولی یہ پاور سیکٹر ڈیٹس ہیں، تو یہ بھی ہم نے دینے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ 16 روپے پر یونٹ تو حکومت پاکستان دے رہی ہے بجلی کی، اور 17-18 روپے ڈیپینڈ کرتا ہے کنزیومرز، کہیں 24 روپے آپ دے رہے ہیں. پاکستان بھر میں گیس سپلائی کر دیجئے. آپ کا کام بحث کرنا نہیں ہے، آپ کا کام گیس دینا ہے. یہ کام ہم کر کے گئے ہیں، آپ گیس دے دیجئے بس. اب آپ $20 کی گیس لے کر $2 میں بیچ رہے ہیں یا $1 میں بیچ رہے ہیں، تو وہ ملک یہ کہاں سے لائے گا پیسے؟ $200 ملین کی گیس وہ ہوا میں اڑا جاتی ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں چلتی کہ وہ کیا ہے. ان اکاؤنٹڈ فار گیس. ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ چوری ہو گئی ہے یا لیک ہو گئی ہے. آپ کوکومو فری کریں گے، وہ والا پرومس آپ کو پورا کرنا ہے. میں یہ چاہ رہا ہوں، بائی کاٹ کر رہا ہوں. جی ناظرین، آپ نے ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کی
مفتاح اسماعیل ورسز مفتاح اسماعیل جو خاور گھمن صاحب نے کہا، یہ تو بقول خاور گھمن کے سموکنگ گن اس کو کہتے ہیں، لیکن جو صدر مملکت سپریم کمانڈر آف دا آرم فورسز نے آنریبل چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو خط لکھا، اس میں انہیں 3 اور فیکٹرز بھی آئیڈینٹیفائی کرنے کی ریکویسٹ کی. ایک منی ٹریل، کہیں پیسے کا لین دین تو نہیں ہوا، لوگ خریدے تو نہیں گئے، کسی نے اپنا ضمیر تو نہیں بیچا، اور ساتھ ساتھ کہ کوئی ایسی ملاقاتیں جہاں پہ پھر خفیہ کارروائیاں پلان ہوئی. ڈاکٹر شہباز گل صاحب خاور گھمن صاحب سے ایگری کر رہے ہیں یا آپ کی انٹرپریٹیشن ابھی بھی کچھ اور ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے ارشد کہ آپ لوگ میرے سے بہت زیادہ جانتے ہیں، لیکن میں نے کیونکہ یہ آنکھوں کے سامنے بہت کچھ ہوتے دیکھا، میں نے دیکھا یہ بھی استعمال ہو گئے. ان کو تو شوق تھا، یہ تو 2nd 3rd 4th ڈگری کے چور ہیں، کبھی چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں کچھ کر لیا. یہ تو صرف اپنے کیسز کو سیدھا کرنا چاہتے تھے اور نئی لوٹ مار کرنا چاہتے تھے. ان کو تھوڑی نہ پتا تھا کہ ان کے ہاتھوں کے اوپر غداری کا داغ لگ جائے گا. ان کو تھوڑی نہ پتا تھا کہ یہ اتنا بڑا جرم کر دیں گے کہ پورے عالم اسلام کی تاریخ میں یہ میر جعفر میر صادق کے ساتھ لکھے جائیں گے ساری زندگی. چھوٹی موٹی چوری کرنے آئے تھے بیچارے، یہ تو پہلے سے ہمیشہ سے لگے رہتے ہیں. شریف فیملی جو ہے ہمیشہ سے طاق میں لگی رہتی ہے. اصل میں انہیں کوئی اور استعمال کر گیا اور اب انہیں خود نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. اور پھر اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے. ہاتھ میں بندوق کسی نے اور نے پکڑائی، ہاتھ میں چلائی اور ٹریگر بھی دبا دیا، اور اس کی نالی بھی کسی نے موڑ کے ان کی طرف کی ہوئی تھی. وہ کی ہوئی عمران خان کی طرف تھی. اللہ نے اتنی گرمی ڈال دی، کوئی نالی جو ہے نا وہ گرمی سے ٹویسٹ ہو کے ان کی طرف ہو گئی. زبردست کلپ ہے اسی ٹام اینڈ جیری کا، آپ کے پروڈیوسر میرے خیال میں نکال سکتے ہیں، کہ وہ ٹام کے ہاتھ میں ایک ہیوی گن پکڑا دی جاتی ہے. وہ بیچارہ تھوڑا سا چلتا ہے آگے، وہ گن پیچھے گرتی ہے، وہ فائر ہوتا ہے ٹام کے ہاتھ میں، جیری کے ہاتھ میں، وہ پھر گولی گھوم گھام کے پھر جو آتی ہے اور پھر پینٹ اتر جاتی ہے. تو مسئلہ ہے ہر موقع کے اوپر پینٹ اترتی ہے. اب پینٹ میں آپ کو بتا دوں کیسے اتری ہے. آپ دیکھیے ہمیں کہا جاتا تھا بڑا کچھ، ڈیزل 145 روپے تھا ہمارے پاس، اب یہ 205 روپے کر چکے ہیں، 310 روپے کریں گے. پیٹرول جو ہے وہ 150 روپے تھا ہمارے زمانے میں، 210 روپے کر چکے ہیں اور یہ 270 روپے تک لے کے جائیں گے. آٹا 55 روپے تھا ہمارے زمانے میں، یہ 70 روپے کا کر چکے ہیں، یہ 90 روپے کا ہوگا. 50 روپے فی کے جی جو چاول ہیں وہ اوپر ہو چکے ہیں، مہنگے ہو چکے ہیں. کھانے کا خوردنی تیل جو ہے وہ 200 روپے کلو اوپر ہو چکا ہے. رورل گاؤں میں انفلیشن کھانے پینے کی کم ہوتی ہے، 20% وہاں ہو چکی ہے. اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ 25% کرایوں میں اضافہ ہو چکا ہے. الیکٹریسٹی جو ہے وہ ڈبل ہو گئی ہے، جو 15 روپے میں یونٹ تھا وہ آج 32 سے 40 روپے، ڈبل سے بھی اوپر ہو گئی ہے. جو گیس ہے وہ 45% مہنگی ہو گئی ہے. سیمنٹ 400 روپے بوری مہنگی ہو گئی ہے. انفلیشن پاکستان ہمیشہ کہتا تھا مہنگائی ہوئی ہے، آپ یقین کیجئے پاکستان کی تاریخ نے کبھی مہنگائی نہیں دیکھی. 12 13 14 11 یہ ہم نے ہسٹری میں دیکھی. 30% سے اوپر مہنگائی جانے جا رہی ہے. تو یہ ابھی کہہ رہے تھے نا کہ جن پریوں کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن اس طرح کے جو جن ہیں جو ہنس رہے ہیں عوام کا تمسخر اڑا رہے ہیں، یہ ان کے ہاتھ میں اصل میں گن کسی اور نے دی ہے. اور میں دوبارہ گزارش کروں گا ایسے تمام لوگوں سے کہ خدا را دوبارہ سوچئے، یہ مسئلہ صرف کسی چالاکی سے کسی ہوشیاری سے ہینڈل نہیں ہونا. یہ غلطی کو مان کے اسے درست کرنے سے یہ ہینڈل ہونا ہے، اور درست کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن کیجئے. وہ والا کام نہیں ہے جس طرح کا الیکشن اب بائی الیکشن پنجاب میں ہم جا رہے ہیں الیکشن میں، لیکن ہمیں پتہ ہے ہمارے خلاف میچ فکس ہے. ہم جا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے ایجوکیشن کے سارے تبادلے کر دیے گئے، ڈی پی او لگا دیے گئے، ڈی سی او لگا دیے گئے، پوری طرح سے میچ فکس ہے. اور آلریڈی رزلٹ بھی دے دیا گیا ہے کہ 20 میں سے 6 سیٹیں پی ٹی آئی جیتے گی، 14 سیٹیں جو ہیں وہ نون لیگ جیتے گی. 6 کیوں جیتے گی پی ٹی آئی؟ تاکہ یہ دکھایا جائے فری اینڈ فیئر الیکشن ہے. ہمیں بالکل پتا ہے کیا ہو رہا ہے، ہمیں بہت اچھی طرح سے پتا ہے. 2018 میں بھی عمران خان کو ہاتھ باندھ کر لانے دیا گیا. عمران خان کی 25 سے 30 سیٹیں چرائی گئیں تب بھی، کیونکہ پتا تھا عمران خان ڈیپینڈنٹ ہے. جن کو لگتا ہے، ایک سیکنڈ، جن کو لگتا ہے کہ یہ سازش جو ہے یہ کوئی 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے 8 مہینے پہلے شروع ہوئی، یہ غلط ہے. یہ سازش کنٹینیوٹی کے ساتھ جاری تھی. ٹائم نہیں مل رہا تھا، اللہ میاں عمران خان کو بچا رہا تھا. پہلے سوچا گیا یہ شروع میں جو اکانومی تباہ کر کے گئے تھے عمران خان، اس میں ملیا میٹ ہو جائے گا، نہیں ہوا. پھر سوچا گیا کووڈ آ گیا، اب تو عمران خان ضرور پکڑا جائے گا. اللہ نے عمران خان کو اور اس کی قوم کو اس میں سے بھی سرخرو کیا گیا. پھر سوچا گیا افغان وار کے اندر عمران خان کی جو بڑی اسٹرانگ پوزیشن ہے اس سے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ساری خلاف ہو جائے گی، عمران خان مارا جائے گا. اس میں بھی اللہ نے اس میں بھی عمران خان کو عزت دی، سرخروئی دی. اس کے بعد پھر جب کچھ ہاتھ نہ رہا تو پھر بندوقیں سامنے آ گئیں، ہاتھوں سے دستانے اتر گئے اور پھر سب کچھ سامنے ہوا. لیکن میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ ہم میں اور نون لیگ میں فرق ہے. ہم میں اور نون لیگ میں یہ فرق یہ ہے کہ ہمارے منہ سے آپ کے لیے بری بات نہیں نکلنی، جو بھی ہو نہیں نکلنی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات کی نا کہ ارشد صاحب 12 مئی کو صدر مملکت ہیڈ آف دا اسٹیٹ ریپرزینٹنگ دا یونٹی آف دا فیڈریشن
انہوں نے آنریبل چیف جسٹس صاحب کو خط لکھا اور ماضی کے کمیشنز کا بھی حوالہ دیا. اس میں یہ پروف کرنے کے لیے کہ اسموکنگ گن کسی سازشی کے ہاتھ میں, یہ دھواں دیتی ہوئی بندوق کسی سازشی کے ہاتھ میں, اور 3 فیکٹرز بھی آئیڈینٹیفائی کیے. جب تک یہ سازشی اور کس کے ہاتھ میں یہ بندوق آئیڈینٹیفائی نہیں ہوگا, پاکستانی قوم اسی طرح مہنگائی کی صورت میں یہ قیمت ادا کرتی رہے گی. ارشد صاحب, وہ جو میں سوال پوچھنے جا رہا تھا نا ڈاکٹر صاحب سے, وہ یہی ہے کہ یہ وہ جو سوالات ہیں یہ اٹھتے رہیں گے, اور میڈیا میں بھی اٹھتے رہیں گے, عام عوام جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی اٹھا رہی ہے. لیکن مجھے تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی جس طرح ابھی کہا نا کہ ہمارے ہاتھ باندھ دیے ہیں, پیچھے پھینک دیے ہیں کہ جی آپ اگلے انتخابات کا, میں پرانی بات, اچھا مطلب یہ ہے کہ ان سوالوں کے جواب جو ہیں یقینی طور پر میڈیا بھی پوچھے گا, لیکن یہ جو سوالات اٹھائے گئے ہیں وہ پی ٹی آئی کی طرف سے اٹھائے گئے ہیں. اب دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ پی ٹی آئی کتنا فورسفلی اپنے سوالوں کو لے کے عوام کے سامنے آتے ہیں. کوشش انہوں نے کی, جو بھی حالات و واقعات ہوئے, خان صاحب نے بتایا کہ اس وجہ سے مجھے واپس جانا پڑا, کیونکہ اگر یہ چپ کر کے بیٹھ گئے, پی ٹی آئی کو یہ چیز سمجھنی چاہیے. پاکستان کے اندر ایک تاریخ رہی ہے کہ مہنگائی لوگ برداشت کر لیتے ہیں, مہنگائی کی وجہ سے کوئی حکومتیں چینج نہیں ہوتی, کسی نہ کسی کو آگے آنا پڑے گا. خان صاحب کو, پی ٹی آئی کو جو ہے اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں آرام سے کچھ 184 کی پٹیشن بھی فائل کر سکتے ہیں میرا خیال اس حوالے سے, وہ بھی ابھی تک نہیں کی. میرے خیال سے جو ڈاکٹر مفتاح اسماعیل, ان کا ایک اچھا سا بزنس ہے ٹافیوں کا اور لالی پاپس کا, شاید لالی پاپ کل یا ماضی میں استعمال ہوتی رہی ہیں. ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب ایک وقفہ لیں گے ناظرین, اور پنجاب اسمبلی میں کیا صورتحال بنی اس حوالے سے ہی بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پنجاب اسمبلی میں بجٹ کی تیاری, بجٹ تیار ہوا, پھر پنجاب کی کابینہ آئی اور اویس لغاری صاحب نے وہ بجٹ پریزنٹ کرنا ہے. اب انہوں نے خود تیار کیا یا نہیں کیا یہ بھی ایک سوال ہے, یقیناً بیوروکریسی نے کیا ہوگا. پنجاب اسمبلی میں جتنے سارے واقعات ہوئے, آئی جی صاحب پنجاب اسمبلی میں, چیف سیکرٹری جو پولیس انہوں نے بھیج دی, چیف سیکرٹری انہیں بھی آج طلب کیا گیا لیکن پھر معاہدہ ہو گیا, اور اب میں خیال تطار صاحب کی وجہ سے رکا ہوا تھا. یہ سارے معاملات کیا ہیں پنجاب اسمبلی کے, اور آپ کی جو ریزرو سیٹس پہ آنا تھا وہ لوگ کیوں نہیں آ سکے؟ دیکھیے بڑی سیدھی سی بات ہے, جس طریقے سے یہاں پر سب کچھ مینج کر کے, دستانے ہاتھوں سے اتار کے, ہر طریقے سے ایک بیرونی سازش کے ساتھ عمران خان کی حکومت ختم کی گئی, وہ سب کے سامنے, کسی کو کچھ نہیں بھولا. اس دن رات کو 10 بجے کیا ہوا, 11 بجے کیا ہوا, 12 بجے کیا ہوا, رات کے 2 بجے کیا ہوا, وہ سب کو سب کچھ یاد ہے اور یاد رہنا ہے اور تاریخ میں لکھا جانا ہے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ تاریخ جو ہے وہ بدلی جا سکتی ہے تو یقین کریں نہیں بدلی جا سکتی. وقتی طور پر آپ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بہت درست کیا, لیکن جب تاریخ بجٹ پاس کرنے کے لیے سمپل میجورٹی چاہیے, جو میری انفارمیشن چاہیے نمبر. لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ جس نہج پہ ہم چلے گئے ہیں, ابھی کل ہی آپ دیکھیں جس طریقے سے ہندوستان کے اندر پولیس ظلم کر رہی تھی لوگوں کے اوپر, مسلمانوں کے اوپر, تو اس کی تردید کرنے کو اس پہلی دفعہ دل نہیں کر رہا تھا, کیونکہ وہی کچھ تو یہاں ہوا. ہمارے اپنے ادارے جو ہیں وہ ہمارے اوپر آنسو گیس اور لاٹھی چارج اور عورتوں کو گھروں سے اٹھا رہے تھے اور دیواریں پھلانگی جا رہی تھی, چھوٹے بچوں کو گھروں سے اٹھا رہے تھے. تو پہلی دفعہ انہوں نے وہی کر دیا یہاں پر جو ہندوستان ادھر کرتا ہے. تو کوئی تفریق نہیں رہنے دی کہ اپنے ملک کے شہریوں کو کس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے. تو بجٹ کیا بلا ہے ان کے سامنے, جو مرضی کر دیں گے. بجٹ پاس, بجٹ بھاگتا ہوا پاس ہوگا, بجٹ باں کرے گا اسمبلی کے اندر کہ جناب میں پاس ہو گیا, بھلے کوئی بھی نہ ہو اسمبلی میں. آپ نے حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ نہیں بنتے دیکھا, نہ اسمبلی کا اجلاس ہو سکا, پولیس اس کے اوپر فلور کے اوپر رہی, لوگوں کو مارا گیا, عورتوں کو مارا گیا. ایک بیچاری کومے میں رہی ہماری ممبر, ابھی تک وہ بول نہیں سکتی, سن نہیں سکتی, وہ کتنے دن تک وہ کومے کے اندر رہی. سب کچھ کر کے اس کو دھکے سے وزیر اعلیٰ بنایا گیا. چیف سیکرٹری اور جو آئی جی ہیں ان کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, ان بیچاروں کی کیا جرت ہے یہ کام کرنے کی. وہ اس طرح کے دونوں آفیسر ہی نہیں ہیں, دونوں شریف لوگ ہیں, اور ان کی جرت نہیں ہے. صرف ان کا قصور یہ ہے کہ وہ ضرورت سے زیادہ شریف ہیں. انہیں کھڑے ہونا چاہیے تھا, اصول پر, آئین پر, قانون پر انہیں کھڑے ہونا چاہیے تھا. انہیں فون آیا, وہ ڈھیر ہو گئے, اور انہوں نے پھر اس کے بعد وہ کیا. میرا تو یہ مطالبہ ہوگا کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تو جو افسران نے یہ سب کچھ کیا وہ ریٹائرڈ بھی ہوں, انہیں کھینچ کے لایا جائے, قبروں میں ہوں تب بھی انہیں سزا دی جائے, تاکہ ان کی اگلی نسلوں کو پتہ چلے کہ آپ نے ٹیلی فونوں کے اوپر ڈھیر نہیں ہونا, آپ نے لوگوں کی عورتوں کی عزتیں خراب نہیں کرنی, قانون پہ چلنا ہے, انصاف پہ چلنا ہے. یہ کیا طریقہ ہوا, آپ ریٹائرڈ ہوں, جو کچھ مرضی کیا ہو اس کے بعد گھر چل جائیں. یہ ریت بدلنی پڑے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اگر عمران خان دوبارہ آیا تو یہ ریت بدلیں گے. جو کچھ پاکستان کی عوام کے ساتھ کیا گیا وہ کسی نے نہیں بھولا. بار بار پوچھا جاتا ہے اس دن آپ واپس کیوں چلے گئے. آپ نے نہیں دیکھا کہ لاہور میں کیا کروایا گیا, پبلک کو اور پولیس کو آمنے سامنے لا کے
पुलिस में भी एक शहादत हुई, पब्लिक में भी शहादतें हुई। यही काम चाहते थे। 245 के ऊपर यहां पर आर्मी बुलाई हुई थी, लोगों का गमो गुस्सा था, शाम को यहां पर लाखों लोगों ने दोबारा इकट्ठे होना था तो गोली चलनी थी। और इधर कई लोगों के सिक्योरिटी गार्ड थे जो ऑफिशियल वर्दी के अंदर सिक्योरिटी गार्ड थे। जब आपको गोली पड़ती है तो आप अपनी जान बचाते हैं, उस टाइम आप सही और गलत नहीं देखते। तो अगर इधर से गोली चलती और हमारी फौज पे गोली चलती तो यही तो चाहती थी बैरूनी साजिश, यहां पर क्योस होता। तो हमने एक स्टेप उसमें वाइज स्टेप लिया, हमने उस दिन कत्लो गारत रोकी, हमने अपनी आवाम और अपनी फौज का जो उस दिन तसादम होना था उसको रोका, और इमरान खान ने एक वाइज डिसीजन किया। मैं तो चीफ ऑफ स्टाफ आपको बता सकता हूं कि जब हम गुजर रहे थे यहां से सेंटोरस के पीछे से, हम उस तरफ से आ रहे थे पेशावर मोड़ से, मैंने उस टाइम खान साहब के लिए उनका बिस्तर तैयार करवाया, वो चीजें मंगवाई सारी, कंटेनर के साथ एक एक्स्ट्रा जनरेटर का इंतजाम करवाया, वो सब कुछ हो चुका था और हमने यहां रात रुकना था। फिर हमारी मीटिंग हुई और इस सारी चीजों के बारे में डिस्कशन हुई और पता चला कि यहां पर तो कत्लो गारत करवाने की जरूरत, और बहुत सारी ऐसी जगहों से अंदर से लोगों ने हमें इंफॉर्मेशन भेजी जो मुहिब्बे वतन लोग थे कि खुदारा ये फैसला चेंज कीजिए, एक पूरी साजिश कुक कर दी गई है पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी फौज को आमने सामने करने की। इमरान खान ने स्टेट्समैन शिप का मुजाहरा किया और उस दिन एक वाइज डिसीजन किया। इसका मतलब ये नहीं है कि इमरान खान किसी से डर गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हक से पीछे हट जाएंगे। हम खड़े हैं, खड़े रहेंगे, डिफरेंट स्ट्रेटेजी के साथ आएंगे, इनको चैलेंज करेंगे, तब तक चैलेंज करेंगे जब तक हम इस इंपोर्टेड हुकूमत से जान नहीं छुड़ा लेते और इनके आलाकारों से जान नहीं छुड़ा लेते। खावर गुमन साहब, पंजाब असेंबली में जो बजट की तैयारी है, बजट की प्रेजेंटेशन, और फिर डॉक्टर शहबाज गिल साहब कह रहे हैं पास भी हो जाएगा, आईनी बहरान ख़त्म हो गया पंजाब में? अच्छा साहब, पिछले 22-24 साल से अब मैं और आप इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं। इस्लामाबाद आपको पता है बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं पार्लियामान के अंदर, डंडे सोटे भी चले हैं, मुक्के भी मारे गए एक दूसरे को, लेकिन कभी हमने नहीं देखा कि पुलिस अंदर गई हो। जिस अंदाज से पंजाब असम्बली के अंदर उस दिन डॉल्फिन फोर्स हो, राइट पुलिस हो, और जिस कॉन्वे जिस तरह अंदर उन्होंने एंटर किए, मतलब मैंने अपनी सियासी तारीख, मतलब आप रीसेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री पूरी दुनिया की उठा के देख लें, कहीं ऐसा नहीं हुआ। मेरे ख्याल में इसे जो है ना गंदा मजाक, लेट मी यूज दिस वर्ड, हो नहीं सकता, भयानक मजाक नहीं हो सकता कि आपने अपने ईवान को, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के ईवान को आपने बिल्कुल मछली बाजार के अंदर कन्वर्ट कर दिया। देखिए आजकल क्या हो रहा है, क्या आप समझते हैं कि राजा रियाज को मुल्क पाकिस्तान के अंदर कोई लीडर तो आपको नहीं समझता है? क्या राजा रियाज के साथ मुशावरत के जरिए जो तैनाती हो रही हैं, क्या उसकी कोई लेजिटिमेसी है? क्या कोई लोग समझते हैं कि हकीकतन ये आइन और कानून को फॉलो किया जा रहा है? ये सारे का सारा एक फसाद क्रिएट किया गया है। वफाक के अंदर भी हो रहा है, पंजाब के अंदर भी यही हो रहा है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो मशीरान हैं वो अब उनको ये समझ आ रही है कि उनके हाथ में ये स्मोकिंग गन पकड़ा दी गई है, वो गन उनसे चलवा दी गई है, अब उनको समझ नहीं आ रहा हम इससे निकलना क्या है। शौक पूरा हो गया मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब का वज़ीर आज़म बनने का और उधर हमजा शहबाज का वहाँ पे वज़ीर आला बनने का। आपने देखा होगा रिसेंटली अभी इनकी तरफ से एक बयानिया दोबारा बनाने की शुरू की जा रही है, एक कोशिश खासतौर पर मरियम साहबा की तरफ से, वो जो वोट पे इज़्ज़त दो का बयानिया है उसको वापस जिंदा किया जाए, क्योंकि जो इन्होंने काम कर दिया है, जो इनसे करवाया गया या इन्होंने अपने शौक में किया, जो भी इसके पीछे मुहरक़ात हैं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक लेटर है, उसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन मैं इंतहाई अदब के साथ, बहुत अच्छा किया था खान साहब उस दिन यहाँ से डी चौक से वापस चले गए थे। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बाद आपने खामोश हो जाना है, खामोशी से बैठ जाना है। इस वक्त पाकिस्तान की मेजॉरिटी अवाम जो अक्सरियत है वो पीटीआई की तरफ देख रही है, वो खान साहब की तरफ देख रही है कि आपने आगे क्या करना है। अगर इनका यह ख्याल है, अभी जो बात ही गई कि आइंदा हुकूमत आएगी तो हम लोगों को बताएंगे कि कौन किसने क्या किया है, इनको प्रोएक्टिवली अभी बताना है लोगों को, क्योंकि ये चीफ सेक्रेटरी, ये आईजी पुलिस इनकी तारीफें करते हैं, हमने इनको सुना, इनके लीडरान को सुना, ये बहुत बड़े अच्छे अफसरान हैं। अगर इतने अच्छे अफसरान थे जिनको आपने लगाया था, तो आजकल जो हरकतें कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? मेरे ख्याल में इनको जो कह रहे हैं लिस्टें बनाई हैं, इनको बनानी चाहिए, अवाम को बताना चाहिए कौन क्या कह रहा है और हर रोज बताना चाहिए। और खास तौर पर इनके जो लीगल फोरम्स है, मेरे ख्याल में हामिद खान के साथ जो मुलाकात हुई है, डॉक्टर साहब इसको कंफर्म कर सकते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि कानूनी इनकी जो टीमें हैं वो कमजोर है एट दिस पॉइंट इन टाइम। ये नीड टू फाइट देयर बैटल एट ऑल फोरम्स, अवाम में भी जाना है, पार्लियामान में भी जाना है और आपको कोर्ट्स के अंदर भी जाना है। और मेरे ख्याल में इनको सुप्रीम कोर्ट के सामने इनको अपना और फोर्सफुली केस प्रेजेंट करना है, क्योंकि जब तक ये साजिश और उसके पीछे मुहरक़ात जो जितने भी करैक्टर्स हैं वो लोगों के सामने नहीं आएंगे, लोगों को पता नहीं चलेगा कि इस मुल्क पाकिस्तान के साथ ये ज्यादती क्यों हुई है,
6% पे ग्रोथ करती एक जो मईशत है, मुल्क का मईशत का नहीं हो सकती। मैं क्यों रोका गया है? खावर घुमन साहब ने कहा फ्यूचर प्लान क्या है, लोग जानना चाहते हैं कि पीटीआई के पास क्या फ्यूचर प्लानिंग है, अब ये मामलात आगे कैसे चलेंगे। एक तरफ महंगाई जो है वो आ रही है, बिजली के झटके लग रहे हैं, गैस पता नहीं कहाँ से लीक हो रही है। वो कह रहे हैं आपके पास क्या प्लान है, आवाम को आप क्या दे सकते हैं, कोई एहतजाजी मूवमेंट आपने प्लान किया या क्या अब अगले इलेक्शन का साल 1.5 साल बाद आप इंतज़ार कर रहे हैं? देखिए अरशद, दो चीज़ें। खावर साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो कुछ पाकिस्तान के साथ हुआ उस पर तब पाकिस्तान के 90% से ज़्यादा लोग बहुत ही शदीद गम गुस्से में। मैं गांव से ताल्लुक़ रखने वाला लोग हूँ, गांव के लोगों की अपनी तरह की सियासत होती है, नेशनल पॉलिटिक्स में इतने इंटरेस्टेड नहीं होते, उनकी अपनी लोकल पॉलिटिक्स पे नज़र होती है। आप यकीन कीजिए कि सारे प्रोसेस के अंदर जो गाँव का अनपढ़ आदमी है, जो कभी स्कूल बेचारा नहीं गया, उसको भी पता है कि साजिश कहाँ बनी, किसने की, किस तरीके से इमरान खान को निकाला गया और मुल्क को तबाह करने की कोशिश की गई। ये पता लग गया डोनाल्ड लू ने की, सारा कुछ आया, अमेरिका का हाथ आ गया, कई दफा ये चीजें सामने आ रही हैं। इमरान खान के पास दो ऑप्शन है। इमरान खान के पास दो ऑप्शन थे। एक था कि जो साजिश बनाई जा रही थी कि पाकिस्तानी अवाम और इदारों को आमने सामने करें, तसादम करें और उससे हमारी अवाम पे भी जुल्म सितम हो और हमारे इदारे भी कमज़ोर हों। और दूसरा तरीका कि वाइजली एक डिफरेंट स्ट्रेटजी क्राफ्ट की जाए और उसके ऊपर आया जाए। हमने डिफरेंट स्ट्रेटजी क्राफ्ट कर ली है। बहुत जल्द इमरान खान कॉल देने वाले हैं, शायद इस हफ्ते, शायद अगले हफ्ते। अब बहुत ही जल्द आपको उनकी कॉल नज़र आ जाएगी। अभी इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, 2-3 दिन पहले हामिद खान साहब से मुलाकात हुई, कल खान साहब अपने सेनेटर से मिल रहे हैं जो इंटीरियर, इंफॉर्मेशन और ह्यूमन राइट्स के कमेटीज़ के ऊपर हैं, वहाँ उस फोरम पर भी उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा बार बार खटखटा रहे हैं, पूरे एहतराम के साथ हम दोबारा उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको सुने, रात को सुने, दिन को सुने, दोपहर को सुने, जब आपका दिल करता है। लेकिन इस साइफर को सामने लेके आए, इन कैमरा कर लें इसको। इन कैमरा क्यों करें? पाकिस्तान के अवाम जो है पाकिस्तान की हिफाजत के हतमी ज़ामिन है, प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन में आवाम से चीजें छुपाएंगे। अच्छा, मैं आपको नाज़रीन ये खबर देता जाऊं कि करें, इसके ऊपर बिल्कुल आपको करना पड़ेगा। अगर इस टाइम आपकी कोर्ट जो कस्टोडियन कह रहे हैं कि लिस्टें बनाएंगे, एक्शन लेंगे। एक्शन कैसे होता है? पंजाब असेंबली के स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने अभी ये रूलिंग दी है कि चीफ सेक्रेटरी और आईजी ईवान में आएंगे और तब ये बजट प्रेजेंट होगा और आगे चलेगा। एक्शन इस तरह से होता है। एक वफ़ा लेंगे नाज़रीन, और वफ़े के बाद जो पेट्रोल और की कीमतें मज़ीद बढ़नी है, महंगाई आपके साथ मज़ीद करने के हुकूमत के प्लान है, वो क्या हैं, इस पर बात करेंगे एक वफ़े के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि अभी तो महंगाई मज़ीद होनी है और पेट्रोल की कीमतें, डीज़ल की कीमतें मज़ीद बढ़नी है। क्या उन्होंने अंदिया दिया? आइए देखते हैं। ओगरा का आइडिया है कि जो नेक्स्ट प्राइस राइज आती है उस पे तकरीबन 55 रुपए शायद या उससे थोड़ा सा ज़्यादा डीजल के ऊपर नुकसान हो रहा होगा, डीजल को बढ़ाने पड़ेंगे और 28-30 रुपए जो है वो पेट्रोल के ऊपर जो है हुकूमत। तो इस पे अगर मैं 5 रुपए टैक्स लगाता हूँ तो हम 10 अरब रुपए जमा करते हैं और अगर 50 रुपए लगाता हूँ तो 100 रुपए जमा करते हैं। तो हमारा ये इरादा है कि वक्फन फ़वक्फन इसको लेवी को आहिस्ते आहिस्ते बढ़ाता रहेंगे। 5 रुपए से शुरू करेंगे, वक्फन फ़वक्फन बढ़ाते रहेंगे और साल के आखिर तक हम जो है वो 700-750 अरब रुपए इस मद में जमा कर लेंगे। अभी बिजली की कीमतें नहीं बढ़ेंगी इस ये पेट्रोलियम या फ्यूल प्राइसेस बढ़ने के बाद साथ साथ? नहीं सर, बिल्कुल बढ़ेंगी। माजरत के साथ ये कहता हूँ कि जो जून का बिलिंग साइकिल है उसमें तो वो जो 5 रुपए खान साहब की सब्सिडी थी वो तो एक्सपायर हो गई है, तो इस बिलिंग साइकिल में 5 रुपए बढ़ के आएगा। तो इस वक्त जो बिजली के बिल नेपरा भेज रहा है आपको, उसके अंदर कोयले की कम कीमत लगी है, लेकिन जो इस वक्त आप बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, जब 2 महीने बाद आपको फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज आएगा तो आपको उससे इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा क्योंकि वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस बहुत ज़्यादा आने के हैं। जी नाज़रीन, आपने सुना। अब सवाल हर पाकिस्तानी करता है ये अरबों रुपए जो हुकूमत इकट्ठे कर रही होती है, डॉक्टर शहबाज गिल साहब, वो खर्च किधर हो रहे होते हैं? क्या आवाम की सेहत पे खर्च हो रहे हैं, आवाम की तालीम पे खर्च हो रहे हैं? जा किधर रहा है ये सारा पैसा? देखिए, जब आप एक इतना बड़ा क्यास मचाएंगे, लोगों की ख़रीदो फरोख्त करेंगे। मैं आप कह रहे थे लोगों की ख़रीदो फरोख्त हुई कि नहीं? पंजाब में एक MPA ने 2 वीगो डाले लिए, एक उन्होंने बुटीक होटल की बुकिंग करवाई 1 हफ्ते की, साथ उन्होंने, मायूब बात है टेलीविज़न पे लेकिन ये दुरुस्त इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, साथ उन्होंने 2 ख़वातीन दोस्तों की फरमाइश की, वो भी साथ जाएंगी वहाँ पर, और उसके बाद उन्होंने हमजा शहबाज साहब को वोट देकर वज़ीर आला बनाया। तो ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपनी पार्टी से पैसा मांगा
اپنی پارٹی سے پیسہ مانگا کہ ہمیں آپ 3 سے 6 کروڑ روپیہ دیں تو ہم, کیونکہ ہمیں اس طرف سے اس طرح سے پیسے مل رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ جب اتنی بڑی خرید و فروخت ہوئی ہے, اس کے بعد اپنا کام بھی سیدھا کرنا ہے. ابھی سلمان شہباز کیا کر رہے تھے ٹرکی میں, اس کے بعد سولر پینل کس طریقے سے ان کے اوپر سبسڈی آ گئی ایک دم سے. اور یہ جو آپ کے سامنے مقصود چپڑاسی ہو, اس سے پہلے بیچارہ گلزار ہو, اس سے پہلے اور لوگ بھی, 2 اور لوگ ہیں اس کے اندر, ایک شاید صغیر ہے, ایک اور نام ہے, میرے نام ذہن سے نکل گیا, 2 اور لوگ بھی, 4 لوگ ابھی تک ہارٹ اٹیک کروا چکے ہیں. یہ اس میں ان کے ہاتھ کو کیمیکل لگ گیا ہے, وہ جو ان کے سامنے آتا ہے ایسا شاید نہ ہو. اس پہ تو کمیشن ہی کوئی زیادہ پروو کر سکے, لیکن بالکل یہ واری ہر شے کمیشن پا دو اور اس تو بعد وہ کمیشن ہی یہ کٹ دینے, کیونکہ یہ ہے ہی کمیشن ہے. سو کہنے کی میری بات آپ سے یہ ہے کہ جتنا انہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے اس کی مثال تو سب کے سامنے تھی. آج کل جتنا یہ لوٹ رہے ہیں وہ آپ کو اگلے آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. اربوں روپے آپ نے بھگتنے, کسی اور نے نہیں بھگتنے, اور وہ دے رہے ہیں آپ. میں نے آپ کو بتایا کہ کرپشن کی قیمت عوام مہنگائی سے ادا کرتی ہے. ابھی یہ سارے کیسز میں نیب میں بھی بری ہوں گے, قریب ہونے والے ہیں. روپے اکٹھے کر کے خرچ کیا ہوتے ہیں؟ عوام کی صحت کے لیے ہوتے ہیں, عوام کی تعلیم کے لیے ہوتے ہیں, عوام کی سہولیات کے لیے ہوتے ہیں. یہ کہاں جا رہے ہیں یہ اربوں روپے اکٹھے کر کے؟ اب تو ہیلتھ کارڈ بھی بند کر دیا انہوں نے انفارچونیٹلی. عمران خان نے 400 ارب کا ہیلتھ کارڈ دیا تھا, اس میں پیسے کاٹ لیے, بند کر دیا. بجٹ میں لوکیشن نہیں ہے فیڈرل لیول پہ. مائنرس یہ ہے, پنجاب کا بجٹ آئے گا پتہ چل جائے گا, کیونکہ میجر جو ایکسپینڈیچر ہے اس حوالے سے ان کی سابقہ حکومت کا پلان تھا پنجاب کے اندر لانے کا. یہاں تک بجٹ کا تعلق ہے تو وہ آپ کو جو نئی جو پی ایس ڈی پی ہے اس میں سمجھ آ جائے گی کہ انہوں نے کتنا, آپ کو 91 ارب کے قریب انہوں نے رکھا ہے. اپنے جو ایم این ایز, ایم پی ایز ہیں, ان کی کانسٹیٹوئنسیز کے اندر ان کو ڈیولپمنٹ اسکیم دینی ہے. اس کے علاوہ ان کا پلان یہی ہے, کیونکہ انتخابات تو ظاہر ہے ہونے ہی ہونے ہیں, وہ اگر یہ کامیاب نہیں ہوتے اس سال کروانے میں تو اگلے سال تو ہونے ہی ہیں. تو بنیادی طور پر اگلا سال جو ہے میجورٹی آف دا جو فنڈز ہوں گے جو کہ پی ایس ڈی پی کے تحت رکھے جائیں گے, وہ اپنے ایم این ایز, ایم پی ایز کے ذریعے وہ اسپینڈ کروائیں گے. اور اس سے مقصد یہی ہے کہ اگلے الیکشن کو مینیج کیا جائے. موجودہ حالات میں جو میں سمجھ رہا ہوں, اگین جو بار بار ہم ڈاکٹر صاحب سے سوال بھی کر رہے ہیں, ایک تو یہ کہ دیکھیں عوام کی طرف سے ایک بڑی کلیئر ایک آپ کو ایک فیصلہ ملا ہوا, انڈیکیشن ہے کہ ملک کے ساتھ ایک زیادتی ہوئی ہے. اب یہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو انتظار کرنا چاہیے, ان پارٹی کے اندر بھی کچھ لوگ انتظار کرنا چاہیے انٹل نیکسٹ جنرل الیکشنز, اور جو مہنگائی سے لوگ مارے ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی ان کی طرف آ جائیں گے. اس وقت عوام جو ہے وہ کسی لیڈر کی طرف دیکھ رہی ہے. خان صاحب نے جلسے کیے بڑے زبردست انداز سے, لانگ مارچ چلے, وہ جو ہم ابھی ڈسکس بھی کر رہے تھے. اب یہ وہی لوگ ہیں جو خفیہ ملاقاتیں کرتے رہے ہیں, اور میٹنگز جو صدر عارف الوی نے بھی لکھا ہے, میٹنگز which led to some covert action, اسی کا آپ ہمیں. اچھا میں کوئکلی آپ کو اس بات کا جواب دے دوں کہ عمران خان جو ہے وہ اللہ کے کرم سے بہت ذہین انسان ہیں, وہ سب کو جانتے ہیں, ذہین انسان ہے. پورے 3 سال 10 مہینے جتنی دیر حکومت میں رہے, اتنے برے فیصلے جو مختلف تعیناتی پنجاب میں ہوں, کے پی میں ہوں, جو خاص طور پر مختلف خاور گھمن صاحب, ڈاکٹر شہباز جو آپ نے 116 سیٹیں آج کے پروگرام میں اتنے اجازت دیجیے گا. اللہ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.